الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واقعۃ افک کو بیان کیا ہے. افک کے معنی ہی ہوتے ہیں جھوٹ کے، من گڑھت کے، حقیقت کے خلاف الٹی بات، جھوٹی بات، اسے افک کہا جاتا ہے. جھوٹا واقعہ، من گڑھت واقعہ. یہ واقعہ جو پیش آیا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بھی بیان کریں گے. پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کا ارشاد ہے، جس کا اللہ کے یعنی اس آیت کا معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جو جھوٹ لے کر کے آئے، جو بہتان لے کر کے آئے، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک کے لیے جو اس نے کمایا اس پر اتنا گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے زیادہ کردار ادا کیا، زیادہ جس نے اس مسئلے کو آگے بڑھایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ واقعہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے مختصر طور پر، یا جو جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ واقعۃ الافک کے نام سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں معروف و مشہور ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ مریسی، جسے غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے، یہ تقریباً سن 6 ہجری میں یا سن 5 ہجری کے آخر میں یا سن 6 ہجری کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا. مورخین اہل سیر کا 2 قول ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ سن 5 ہجری کے آخر میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ سن 6 ہجری کے آخر میں واقعہ شعبان کے مہینے میں پیش آیا. اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ حجاب کے نزول کے بعد. حجاب کے نزول کے بعد، یعنی پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس ہو رہے تھے. مدینے کے قریب رات میں آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر صبح یا اس سے پہلے آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار غائب ہے. وہ ہار انہوں نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے عاریۃً لیا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ کی کا یہ طریقہ تھا، معمول تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے، جنگ میں جاتے، تو قرآن اندازی کرتے بیویوں کے درمیان، اور جس بیوی کا نام نکل جاتا اسے آپ ساتھ لے کر کے جاتے. اس جنگ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، وہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئیں. اور جب واپس ہو رہی تھی تو جیسا کہ بیان کیا میں نے کہ قضاء حاجت کے لیے گئیں وہ، اور جب آئیں تو دیکھا کہ ان کا ہار غائب ہے. ہار اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عاریۃً لیا تھا. اس کے بعد اسی جگہ پر جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی واپس گئیں، تلاش کیا، اور اس کے بعد پھر واپس آ گئی. وہ واپس آنے کے بعد دیکھا تو کہ قافلہ کوچ کر گیا ہے، اور ان کا جو ہودج تھا، جس میں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں یا لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو ہودج کہتے ہیں. تو چند لوگوں نے مل کر کے ہودج اٹھایا اور اٹھا کر کے اونٹنی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر رکھ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی،
اٹھانے والوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر جب زیادہ لوگ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، اگر ایک دو لوگ ہوں تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال قافلہ پہنچ کر گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے دیکھتی ہیں قافلہ جا چکا ہے، قافلہ نکل گیا ہے، کوئی یہاں پر نہیں ہے، تو وہ کیا کی، اسی جگہ پر بیٹھ گئیں اور لیٹ گئیں اور انہیں نیند آ گئی۔ اتنے میں صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے عظیم صحابی ہیں اور بوڑھے تھے، عمر دراز تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک آدمی کو آپ آخر میں آنے کے لیے معمور کر دیتے تھے، جو سامان بچ جاتا تھا وہ سامان اٹھا لیتے تھے اور اس کے بعد وہ آتے تھے۔ اس میں ان کی باری تھی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بعض لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ بہت گہری نیند والے تھے، اور جب قافلہ کوچ کر نکلا تو انہیں اندازہ نہیں ہوا، اس لیے لیٹ ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے اور جا کر کے وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجاب سے پہلے دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان گئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹنی قریب کر دی اور اس اونٹنی کے اوپر وہ سوار ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ نکیل پکڑ کر کے آئے اور مدینہ سے پہلے ہی قافلے کو پکڑ لیا، جا ملے۔ اب عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ دیکھا کہ وہ یعنی اکیلے ہی ہیں، اور اس طریقے سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ انداز جب دیکھا تو اس نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اسے ایک موقع مل گیا، اور اس کے اندر جو نفاق تھا اور جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے یہ ساری چیزوں کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گندی باتیں اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں اکیلے آئیں، اور کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، اس طرح کی باتیں اس نے کہنا شروع کر دیا، اور باقاعدہ واقعے کو گڑھنا اور بنانا اس نے شروع کر دیا، اور اس طریقے سے خوب اس بات کا اس نے چرچا کیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خاموش تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے، اور تقریباً 1 ماہ تک وحی کا نزول بھی نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس طریقے سے صحابہ کرام سے مشورے لینے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ وہ پاک دامن ہیں اور ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اور آپ ان کو طلاق نہ دیں، اپنی زوجیت میں رکھیں۔ اس طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے کہنے میں بھی کچھ صحابہ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مصطح بن اساسہ ہیں، اور مصطح بن اساسہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی تھے اور مسکین تھے، ان کا خرچ بھی وہ دیا کرتے تھے۔ وہ بھی منافقین اور جو تہمت تراش لوگ تھے ان کے بہکاوے میں آ گئے، اور اس طریقے سے حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زینب بنت جہش کی بہن تھیں، حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش نے سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے خیر کا معاملہ ظاہر فرمایا کہ نہیں، وہ پاک دامن ہیں، اور اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ اس طریقے سے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی دفاع کیا، اور اس طریقے سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی جم کر کے دفاع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم ان کی جگہ پر ہوتی تم کیا کہتی؟ تو کہتی ہے کہ میں بالکل پاک دامن ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم سے زیادہ فضل اور مقام مرتبے والی ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اگر میں صفوان بن معطل کی جگہ پر ہوتا تو کیا میں وہ کردار کر سکتا تھا، وہ حرکت کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں کرتا میں۔ تو صفوان بن معطل تو ہم سے بڑے صحابی ہیں، پرانے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس طریقے سے بہرحال
ایک مہینے تک یہ ماحول رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرمائی اور کہا کہ وہ پاک دامن ہے۔ اور افک کا مطلب ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ واقعہ گڑھا ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بری ہیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی برات نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت اور مصطح بن عطاسہ اور حمنہ بنت جہش ان پر 80 کوڑے آپ نے نافذ کیے لگائے، کیونکہ یہ بہکاؤ میں آ گئی تھی، اور اس طریقے سے جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا گویا کہ اس کا ساتھ دیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا کیا، حد قذف جاری کیا۔ لیکن جہاں تک عبداللہ بن ابی بن سلول کا معاملہ تھا تو آپ نے اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کفارہ، یہ جو سزائیں ہوتی ہیں گناہوں کفارہ ہوتی ہیں، چونکہ وہ منافق تھا، اور منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، لہذا آپ نے اس کے اوپر یہ حد نافذ نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اس خوف سے کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بھی ایک جماعت تھی اور اس کے ماننے والے اور چاہنے والے بھی تھے، اس لیے آپ نے اس کے اوپر حد نافذ نہیں کیا۔ تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے صراحت کے ساتھ نہیں کہا تھا، اور جو صراحت کے ساتھ کہے یعنی کسی پر صراحت کے ساتھ الزام لگائے تب اس کے اوپر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں کو فلاں عورت کے ساتھ دیکھا تو اس پر حد قذف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ صراحت کے ساتھ کوئی نہ کہے کہ زنا کرتے ہوئے دیکھا یا ہم نے اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے اندر دیکھا، تو اس طریقے سے صراحت کے ساتھ نہ اگر کوئی کہے تو اس پر حد قذف اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ بڑا ہی ہوشیار شخص تھا اور اس نے صرف تانے بانے بنے اور صراحت کے ساتھ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہو، تو اس لیے بھی آپ نے اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کیا، لاگو نہیں کیا۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں اس کے اوپر حد قذف نہ جاری کرنے کے یا نافذ نہ کرنے کے۔ تو اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ جو افک لے کر کے آئے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، تو افک کہہ کر کے آپ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما دی کہ وہ واقعہ جھوٹا ہے، گڑھا ہوا واقعہ ہے۔ اسوۃ منکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی مومنوں ہی میں سے یا مسلمانوں ہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے ان پر الزام تراشی کی، چونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی جو گرچہ منافق تھا لیکن مسلمانوں ہی میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حسان بن ثابت، مصطح بن عطاسہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اس کے بہکاؤ میں آ گئے، اور ظاہر بات ہے مومنوں میں سے تھے، مسلمانوں میں سے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات پر الزام لگانے سے کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ عام مومنین یا مومنات کے حکم میں داخل تھیں، اسی لیے ان پر الزام لگانے سے ایمان سے ان کو خارج نہیں کیا گیا۔ لیکن اب اگر کوئی الزام لگائے گا تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اور آپ کی دیگر بیویوں پر بھی، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ اس بات پر تو اجماع ہے کہ آج اگر کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کے الزام لگائے تو مسلمان نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ یعنی اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اس پر تو اجماع ہے اس مسئلے کے اوپر۔ لیکن دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ وہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی دیگر کسی آپ کی بیوی پر الزام لگائے یا اس طریقے کا عقیدہ رکھے کہ ان سے زنا صادر ہوا تھا، حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے بارے میں کہے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جیسے حضرت عائشہ پر لگانے سے نکل جائے گا، ایسے ہی دیگر بیویوں پر بھی الزام لگانے سے اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا ہے اور آپ کے مقام کو گھٹانا ہے، اور یہ ڈائریکٹ آپ پر الزام تراشی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول پر الزام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا
خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ کی کسی زوج مطہرہ پاک دامن پر الزام لگایا جائے تو گویا کہ ہمارے نبی کی ذات پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ لہٰذا کسی بھی خاتون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں ان میں سے کسی کے بارے بھی اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان کو مومن کیوں کہا عصبۃ منکم؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو مومنوں میں شمار کیا۔ اس کے تعلق سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقولہ عصبۃ منکم اے جماعہ، یعنی عصبہ کا مطلب کیا ہے؟ جماعہ۔ وقولہ منکم الخطاب للمؤمنین، یہاں پر منکم سے خطاب مومنوں کے لیے ہے۔ وکونہم من المؤمنین یدل علی انہم لم یخرجوا من الایمان بذلک، اور جب یہ ان کو مومنین میں شمار کرنے سے یا ان کا مومن میں شمار کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ایمان سے نہیں نکلے۔ کس وجہ سے؟ ای بہذا القذف، جو انہوں نے قذف کیا اور تہمت تراشی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس سے وہ ایمان سے نہیں نکلے، مومن ہی قرار پائے، یعنی مومن ہی رہے وہ۔ لأنه صدر قبل ان يتبين الحكم في هذا، اس لیے کہ یہ کب ہوا ہے؟ اس کے بارے میں حکم نازل ہونے سے پہلے، حکم بیان ہونے سے پہلے کا واقعہ یہ۔ وَإِلَّا فَمَنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِّن زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ وغیرها فَإِنَّهُ کافر۔ اب اگر کوئی بھی آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک پر الزام لگائے، عائشہ ہوں یا عائشہ کے علاوہ کوئی بھی ہوں، فَإِنَّهُ کافر، وہ کافر ہے، مرتد ہے، یعنی دین اسلام سے نکل گیا۔ استتاب، اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ فَإِن توبہ، اگر وہ توبہ کر لے، وَإِلَّا قُتِلَ، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آگے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اجماع ہے کہ حضرت عائشہ پر اگر کوئی آج یہ عقیدہ رکھے، الزام لگائے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہوا تھا یا انہوں نے زنا کیا تھا، آج بھی اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے بات بیان کی اور اس پر باقاعدہ علماء کا اجماع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی تکذیب کی، نبی کی تکذیب کی، کیونکہ یہ واقعہ حدیثوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایک پاک دامن عورت پر اس نے الزام لگایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ گویا کہ یہ عقیدہ رکھا نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی بھی اسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ تو اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام لگاتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان سے زنا ہوا تھا، جیسا کہ روافض کا عقیدہ ہے، شیعہ باقاعدہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانیہ تھی، زنا کیا تھا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جرأت تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے بھی اشارتاً باتیں کہی تھی اور ایک دم واضح طور پر اس نے اس طرح کی تہمت نہیں لگائی تھی، اگرچہ وہی اس واقعے کا گڑھنے والا ہے، اس واقعے کو بنانے والا ہے، لیکن صراحتاً اس نے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا تھا جیسا کہ علماء نے بیان کیا، اس لیے ہمارے نبی نے اس پر حد قذف لاگو نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جو روافض ہیں اور اس طریقے جو شیعہ ہیں، باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے، اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، خطبوں میں کہتے ہیں اور درس میں بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانیہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی آج یہ عقیدہ رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، کیونکہ اس نے قرآن کی تکذیب کی، اللہ کی تکذیب کی۔ اللہ کہتا ہے افک ہے، جھوٹا ہے، اور وہ کہتا نہیں سچا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان سے زنا صادر ہوا، اللہ کو جھٹلا رہا ہے، نبی کو جھٹلا رہا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا، تو یہ ساری کتنے کفریات جمع ہو گئیں، لہذا ایسا انسان کافر ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر کوئی الزام رکھتا ہے، کسی اور زوجہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گویا کہ الزام تراشی کر رہا ہے اور اس خباثت کے الزام ہمارے نبی پر لگا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الخبیثات للخبیثین،
والخبیثات والخبیثون للخبیثات کہ جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں، جو خبیث عورتیں ان کے لیے خبیث مرد ہیں۔ تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی پر الزام لگا کر کے آپ کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے، لہذا یہ بھی کفر ہے، ایسا کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے بستر کو داغدار کر رہا ہے، آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور اس طریقے سے آپ کی پاک دامنی پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ وہ جہاں ان کی بیوی پر ہے وہیں اللہ کے رسول کی عزت پر بھی یہ ڈاکہ ہے، لہذا وہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اور یہ چونکہ اس کے بارے میں حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، اس لیے ان کو اہل ایمان میں شمار کیا گیا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا، چاہے حضرت عائشہ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، کیونکہ جیسے حضرت عائشہ پاک دامن تھی، ایسے آپ کی تمام ازواج مطہرات پاک دامن، عفیفہ اور طاہرہ سب کے سب پاک دامن، لہٰذا جیسے ان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ اگر یہ معاملہ کسی اور خاتون کے ساتھ ہوتا تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا جاتا، اللہ تعالیٰ آسمان سے عرش سے ان کی برات نازل فرماتا، کیونکہ اس میں جہاں ان کی برات ہے وہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع ہے اس کے اندر، اور حضرت صفوان بن معطل کا بھی دفاع ہے کہ ان کے بارے میں جنہوں نے الزام لگایا تھا۔ لہذا اگر کوئی آج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یا دیگر ازواج مطہرات پر الزام لگاتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی صفوان بن معطل کے بارے میں الزام لگائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جہاں ان کی برات ہوئی حضرت عائشہ کی وہیں پر صفوان بن معطل کی بھی برات ہوگی، لہذا اگر کوئی صفوان بن معطل کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا تھا، وہ زانی تھے نعوذ باللہ، تو وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات یہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی برات ہے، وہ بھی پاک دامن تھے، لہذا ان کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ زنا ہوا تھا نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل کے بارے میں، وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہ بھی ایک پاک دامن اور ایک نیک اور ایک اچھے صحابی اور انسان پر الزام تراشی کر رہا ہے، جس کے ساتھ جوڑا گیا واقعہ اللہ نے ان کی برات نازل فرمائی، لہذا وہ بھی اس واقعے سے بری ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے باقاعدہ ان کی برات نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے 10 آیتیں نازل فرمائیں ان کے تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے 10 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ تھا، اور اس کے ذریعے سے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر عیب لگانا چاہتے تھے، اور اس طریقے سے کسی کے خاندان میں اگر عیب لگا دیا جائے تو بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے صبر کیا، اور اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کے بعد باقاعدہ 10 آیتیں ان کے تعلق سے اتاری۔ وہ ساری آیتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، تمہیں میں سے لوگ ہیں۔ اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی داخل ہے، کیونکہ بظاہر مسلمانوں میں سے تھا، وہ منافق تو تھا وہ، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جاتا تھا، کیونکہ منافق کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لہذا اسے بھی اس کے اندر شمار کیا گیا۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، کس چیز کو، یعنی اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ واقعہ برا نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے جو ذہنی تکلیف پہنچی تھی صحابہ کرام کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ابو بکر صدیق کو، پورے خاندان کو، پورے مسلمانوں کو، صحابہ کو، اللہ رب العالمین یہ کہہ کر کے لا تحسبوا شر لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ کہہ کر کے اس کو ختم کرنے کے اللہ رب العالمین نے کوشش کی ہے کہ اس کو پہلے ختم کر دو، اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تمہارے لیے برا تھا۔ برا نہیں تھا، اگرچہ بظاہر برا تھا، لیکن حقیقت یہ کہ اس کے اندر خیر کے بہت سارے پہلو تھے اس واقعے کے اندر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں ایک درس ملتا ہے ہمیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے انسان جو ہے تصفیہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر کیا نام ہے تہلیہ ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلے جو چیز ہے اس کو ختم کیجئے، اس کے بعد پھر آپ اس کے اصلاح کیجئے۔ یعنی مثال کے طور پر انسان اگر برائی کرتا، پہلے برائی چھوڑے، اس کے بعد پھر توبہ کرے۔
تو جو دعوت کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ التخلیہ قبل التحلیہ، پہلے گناہ چھوڑیے، پہلے بدعت اور شرک چھوڑیے، اس کے بعد پھر آپ اچھا کام کیجیے، پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے توبہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے تو گناہ چھوڑیے، اس پر ندامت ہو، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت اور شرک کے اندر بھی ہے کہ پہلے آپ اسے چھوڑیے، اس کے بعد پھر آپ سنت پر عمل کیجیے۔ اگر آپ بدعت کر رہے ہیں اور بدعت نہیں چھوڑ رہے ہیں تو کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے یہ دعوت کا ایک اہم نقطہ ہے کہ پہلے اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ مان لیجیے پہلے گھر صاف کریں گے، اس کے بعد بستر آپ بچھائیں گے، پہلے صاف کریں گے اس کے بعد آپ بستر بچھائیں گے، تو پہلے زمین صاف کیجیے اس کے بعد بستر بچھائیے۔ تو ایسے ہی پہلے صفائی کیجیے، جو دل کے اندر بدعقیدگی ہے، جو کفر ہے، جو شرک ہے، بدعت و خرافات ہے، پہلے اس کو ظاہر کیجیے، پہلے اس کو ختم کیجیے، اس کے بعد پھر اپنی اصلاح کیجیے۔ یہی اصول ہے تربیت کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تحسبوا شرا لکم، اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے ذہن سے بات نکالا کہ اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیسے خیر ہے؟ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں خیر کے۔ ایک بات تو یہ ہے خیر کا اس میں پہلو کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے برات نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کی پاک دامنی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اس سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرش سے ان کی برات نازل فرمائی اور اس طریقے سے ان کو پاک دامن قرار دیا، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پاک دامن کہہ دے تو اب اگر اس کو کوئی جھوٹا کہے یا اس کے اوپر الزام لگائے تو انسان جھوٹا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا تکذیب کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تو اجماع ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی آج یہ عقیدہ رکھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ پہلا خیر ہو گیا جو اس واقعے کے اندر ظاہر ہوا۔ دوسرا خیر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ ہی نہیں بلکہ آپ کی تمام ازواج بھی پاک دامن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات نازل کر کے آپ کے تمام بستر کی پاک دامنی گویا کہ اللہ نازل فرما دی، آپ کی دیگر ازواج مطہرات کی پاک دامنی نازل ہو گئی۔ اسی لیے آج اگر کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی دیگر کسی زوج مطہرہ پر اس طرح کے الزام لگاتا تو مسلمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہو گیا، اسے توبہ کرائی جائے گی، جیسا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ تیسرا خیر یہ ہوا کہ مومنوں کو جو تکلیف اس سے لاحق ہوئی، حضرت عائشہ کو، ہمارے نبی کو، ابو بکر صدیق کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی والدہ کو اور دیگر لوگوں کو جو تکلیف لاحق ہوئی، اس تکلیف پر انسان کو اجر ملتا ہے۔ انسان کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ تو بہت بڑی تکلیف پہنچی صحابہ کو، مومنین کو، سب پریشان تھے پورے ایک مہینے تک، تو اس سے بھی ان کو ایک خیر ملا، ایک پریشانی سے ان کو خیر ملی، تو یہ بھی خیر کا پہلو ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم جسے اپنے لیے برا سمجھتے ہو سکتا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ تو انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین خیر رکھتا ہے جب انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک پہلو خیر کا نکلا کہ یہ جو تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، ہمارے نبی کو پہنچی، صحابہ کو پہنچی، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اجر سے نوازا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے نبی کا مقام واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا دفاع کیا، آپ کے ازواج مطہرات کا دفاع کیا، آپ کے بستر کا دفاع کیا، یہ بھی ایک خیر کا پہلو اس سے ثابت ہوا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اور مومنوں کو تادیب دی، ادب سکھایا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ان کو تحقیق کرنا چاہیے، تثبت کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کسی کے بہکاؤ میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ ایسا واقعہ ہو کسی مومن کے تعلق سے، مومنہ کے تعلق سے، تو انسان کیا کرے؟ تحری کرے، تثبت کرے اور صبر کرے اور زبان درازی نہ کرے، زبان نہ کھولے اس کے تعلق سے۔ اگر وہ نہیں کچھ کہہ سکتا ہے تو اپنی زبان خاموش رکھے، ورنہ دفاع کرے، جیسے اللہ نے دفاع کیا اپنے نبی کا، حضرت عائشہ کا۔ لہذا ایک مومنہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات ہو تو انسان کو دفاع کرنا چاہیے۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز ہوئی کہ اس میں صفوان المعطل کے لیے بھی خیر ہے کہ صفوان المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، بوڑھے تھے، عمر دراز تھے، اور ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں سے عائشہ کی پاک دامنی نازل فرمائی ان کی برات کی، وہیں پر صفوان المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اللہ رب العالمین نے برات نازل فرمائی، اور اس سے بھی ان کا مقام مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ ان کی پاک دامنی کو گویا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ ساتویں چیز یہ ہے
اس یہ بھی معلوم ہے عقیدے کے ایک مسئلہ کہ ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا، یعنی کتنا بڑا واقعہ تھا یہ۔ ہمارے نبی کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لوگوں نے الزام لگایا۔ اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ حضرت عائشہ اس سے بری ہیں، لیکن آپ نے وحی کا انتظار کیا اور پورے ایک مہینہ تک منافقین کی تہمتیں، الزامات سنتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا ان کے تعلق سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا، اور یہ عقیدے کا بہت بڑا باب ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو غیب معلوم تھا، حالانکہ واقعہ صاف ظاہر ہے، صاف بتاتا ہے کہ ہمارے نبی کو واقعی غیب نہیں معلوم تھا۔ اگر غیب معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے بری ہیں، پاک دامن ہیں، اس سے بھی الزام ہے، الزام کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وحی کا انتظار کیا، وحی کا انتظار کیا۔ جب اللہ نے آپ کی برات نازل فرمائی تب آپ بہت خوش ہوئے، حضرت عائشہ بھی خوش ہوئی، پورے مسلمان خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے عرش سے آپ کی برات نازل فرمائی۔ جی ہاں، تو یہ بھی ایک بڑا درس ملتا ہے اور بڑا خیر کا پہلو نکلتا ہے اس واقعے سے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہمارے نبی کے تعلق سے کہ انہیں غیب معلوم تھا، جبکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اگر آج یہ کوئی عقیدہ رکھے اور ان کی طرف زنا کا الزام لگائے، زنا کی نسبت کرے، تو بھی مومن باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس نے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، قرآن کی تکذیب کی، اللہ نے ان کے بارے میں برات نازل فرمائی، کیونکہ صفوان کے ساتھ ہی حضرت عائشہ کو جوڑا گیا تھا۔ تو جیسے حضرت عائشہ کو اللہ نے برات کی، گویا کہ صفوان کی بھی برات ہو گئی، لہذا جب ان کی برات ہو گئی تو اگر آج ان کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے، ان پر زنا کے الزام لگائے کہ ان سے زنا ہوا تھا، تو نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں بچے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، نبی کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی تکذیب کر رہا ہے، جھوٹا کہہ رہا ہو، اس لیے وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو تقریباً اس میں جو ہے 8 طرح کے خیر کے پہلو نکلتے ہیں اس میں، لیکن اور بھی غور کریں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس سے معلوم ہوں گی۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ اس میں جس نے جو کردار ادا کیا اس کو اتنا گناہ ملے گا۔ اور آپ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو، مصطح بن اثاثہ کو اور امنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو 80 کوڑے لگائے، کیونکہ انہوں نے منافقین کا ساتھ دیا، ان کے بہکاؤ میں آ گئے۔ انہیں تحری کرنی چاہیے اور خیر کی بات کرنی چاہیے اور الزام کی نفی کرنی چاہیے، لیکن ان سے ایسا نہیں ہوا۔ انسان، ظاہر بات انسان تھے، وہ معصوم تو تھے نہیں، تو انسانیت کی بنا پر اس طریقے سے انسان سے بات سرزد ہو سکتی ہے، لہذا ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف جو ہے نافذ کی، اور جب حد قذف نافذ ہو گئی تو اس سے پاک ہو گئے، کیونکہ کفارہ سزا جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لہذا اب ان کے بارے میں غلط بات ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بہکاؤ میں آ گئے تھے، حد نافذ کر دی گئی، گناہ سے پاک و صاف ہو گئے، گناہ سے پاک صاف ہو گئے۔ لیکن آج اگر کوئی ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے زوج مطہرات کے بارے میں تو مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، اس لیے ان کو مسلمانوں میں شمار کیا گیا حکم نازل ہونے سے پہلے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ جی ہاں، والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے زیادہ بڑا کردار ادا کیا، گھناؤنا کردار ادا کیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار۔ اسی لیے ہمارے نبی نے اس پر حد قذف نافذ نہیں کی، کیونکہ قیامت کے دن اس کے لیے درک اسفل ہے، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے سارے منافقین کے لیے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی، کیونکہ حد یہ کفارہ ہے اور وہ اس کا مستحق تھا نہیں، اس لیے آپ نے اس پر حد نافذ نہیں کی۔ قیامت کے دن اللہ رب اس کو رسوا کن بڑا عذاب دے گا اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہے گا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے تعلق سے نازل ہوئی، جس میں لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، اللہ نے آپ کی پاک دامنی نازل فرمائی۔ اس کے بعد کی جو اور مزید 9 آیتیں ہیں، وہ 9 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے متعلق ہیں، اور اس طریقے سے اس کے اندر بھی بہت ساری
چیزیں، بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کی ہم آپ کے سامنے تفسیر کریں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی تو یہ بہت ذلیل و خوار ہو گیا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ذلیل و خوار ہو گیا، اور اس طریقے سے اس کی بڑی بے عزتی ہوئی، اور اس واقعے کے بعد وہ اپنا سر دوبارہ نہ اٹھا سکا، وہ اپنا دوبارہ سر نہ اٹھا۔ کوئی بھی گڑبڑ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے، اس کو سخت اور سست کہتے اور اس کو پھٹکارتے کہ تمہارا کردار ہی یہ گھناؤنا، تو ہمیشہ اسی ٹوہ میں لگے رہتے ہو۔ تو اس واقعے کے بعد جب اللہ نے برات نازل فرما دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو اس کے بعد پھر وہ سر نہیں اٹھا سکا، ورنہ ہمیشہ ریشہ دوانیاں کرتا تھا اور اس طریقے سے الزامات لگاتا تھا، اور حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، اچھا معاملہ کرتے تھے۔ جب وہ مرا خبیث تو باقاعدہ آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھی، اس کی قبر میں بھی اترے، اپنا جبہ بھی دے دیا، لعاب بھی لگا دیا، اور جو ہے لیکن اس کے بعد بھی یعنی کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ منافقوں کا سردار تھا۔ اور جنازے کی نماز کی ممانعت سے پہلے ہمارے بھی اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ اب تم کسی کی قبر پر نہ کھڑے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرو، اور نہ ہی جنازے کی نماز پڑھو۔ ویسے لوگ مر جائیں منافقین، ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ تو یہ جنازے کی ممانعت سے پہلے ہمارے بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اتنا اعلیٰ کردار تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ کام لیا اس کے سردار، کیونکہ مدینہ کا سردار تھا۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے لوگ اسی کو مدینہ کا سردار بنانے والے تھے، اس لیے اسے بڑی تکلیف ہو گئی کہ ہمارے نبی کے آنے کی وجہ سے اسے مدینہ کی سرداری نہیں ملی، تو ہمیشہ سازش میں لگا رہتا تھا، ہمیشہ آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور اس طریقے سے ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے برات نازل فرما دی، تو وہ اپنا سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، گویا کہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس لیے اس واقعے کے بعد اس کا کوئی کردار آپ کو تاریخ کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ اس کی کیفیت ہو گئی کہ اپنی قوم ہی کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر کیا خیال ہے، دیکھو اگر تم نے اس شخص کو اسی دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی، تو اس کے بہت سارے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہمارے نبی نے اس کو اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر آپ اجازت دے دیتے، شروع کا معاملہ تھا، تو اس کے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے لوگ، اس کے ہمدرد کھڑے ہو جاتے، پھر فتنہ ہوتا، آپس میں قتال و لڑائی ہوتی، تو ہمارے نبی نے ان کو منع کر دیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آج انہیں ہمدردوں کو اگر میں اس کے قتل کرنے کا حکم دے دوں تو لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ یعنی اتنا ذلیل ہو گیا، اتنا رسوا ہو گیا، اپنوں ہی میں ذلیل و رسوا ہو گیا کہ آج اگر اس کو کہا جائے اس کے ہمدرد لوگوں کو کہ اس کو قتل کر دو تو لوگ اسے قتل کر دیں گے، لیکن اس وقت اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو قتل کرتا تو اس کے ہمدرد کھڑے ہوتے، بھائی خواہ کھڑے ہوتے، اور اس کے خون کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے، اور پھر آپس میں ہنگامہ ہوتا، اور اس طریقے سے فتنہ فساد ہوتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے، یعنی یہ حکمت اسے کہا جاتا ہے۔ تو دعوت کے اندر حکمت بہت ضروری ہے، آپ نے حکمت اپنائی، وہ خود بخود ختم ہو گیا، وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا، خیر کا کام کرتے ہیں، اور کچھ ان کے معاندین اور اس طریقے سازشی ذہن رکھنے والے کھڑے ہوتے ہیں، انسان ان کو کوئی جواب نہ دے، انسان کام کرتا جائے، جتنا زیادہ وہ کام کرے گا، جتنا زیادہ وہ لوگوں کے درمیان خیر پھیلائے گا، جتنا زیادہ اس کی سرگرمیاں ہوں گی دینی اور دعوتی اور خیر کا کام کرے گا، وہ لوگ خود بخود ختم ہو جائیں گے، لوگ کام دیکھتے ہیں، لہذا جو انسان سازش کرتا ہے وہ خود بخود انسان ختم ہو جائے گا۔ تو دعوت میں انسان کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، انسان حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگ آپ کی کارکردگی کو، آپ کے نشاطات کو، آپ کی دعوتی سرگرمیوں کو دیکھ کر کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں وہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔
آپ کے ساتھ آ جائیں گے اگر آپ صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی حکمت کے ساتھ اپنی دعوت کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر آنے والے دنوں میں باقی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔